25 ذیقعدہ ولادت باسعادت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، وہ وقت یاد کرو جب کہ فرشتوں نے کہا، اے مریم بے شک خدا تم کو اپنی جانب سے ایک کلمہ کی خوشخبری دیتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہیں، جو روح شناس اور دنیا و آخرت میں صاحب قدرت و منزلت ہوں گے، اور وہ خدا کے مقرب ہیں۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا نے کہا، خداوندہ مجھے لڑکا کیوں کر ہوگا، حالانکہ مجھے کسی مرد نے چھویا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا، خدا یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب اس نے کسی شے کو مقدر کرنا چاہا تو کہہ دیا ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور دوسری مقام پر فرمایا ہے کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال خدا کے نزدیک بے باپ کے پیدا ہونے میں حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے کہ خدا نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور کہا ہو جاؤ تو وہ خلق ہو گئے اور زندہ ہو گئے۔ ایک مقام پر ارشاد ہے، اور قرآن میں مریم کو یاد کرو جب کہ اپنے ساتھ والوں سے الگ ہو کر تنہائی میں آئیں اور خلوت میں مشرق کی طرف ایک مقام میں پہنچی۔ مفسروں نے کہا کہ وہ بیت المقدس یا اپنے مکان کے شرقی جانب پہنچی اور عبادت کے لیے خلوت اختیار کی، یا اپنے بدن کو دھونے اور نہانے گئیں تو ایک حجاب و پردہ اپنے اور اہل خانہ کے درمیان قائم کیا تاکہ کوئی ان کو نہ دیکھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی صورت میں ان کے پاس ظاہر ہوئے۔ جناب مریم نے کہا، اگر تم خدا سے ڈرتے ہو تو میں تمہارے شر سے خدا کی پناہ چاہتی، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب مریم کا کرتا پکڑ کے اس میں پھونکا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی وقت ان کے رحم میں کامل ہو گئے، جس طرح لڑکے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں کامل ہوتے ہیں تو وہ غسل خانے سے باہر آئیں اس حاملہ عورت کی طرح جس کا زمانہ حمل مکمل ہو چکا ہوتا ہے اور لڑکا پیدا ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ جب ان کی خالہ کی نگاہ ان پر پڑی، تعجب ہوا اور جناب مریم شرم سے اپنی خالہ و حضرت زکریا علیہ السلام سے علیحدہ ہو گئیں۔ جب آپ درد زہ کی وجہ سے باہر نکلی تاکہ کسی مقام پر پناہ لیں، وہ بنی اسرائیل کے بازار کا دن تھا اور ان کا ازدحام تھا۔ جناب مریم جولاہوں کی طرف سے گزری۔ اس زمانے میں جولا ہی شریف ترین پیشہ تھا۔ وہ جولاہے نیلے خچروں پر سوار تھے۔ جناب مریم نے ان سے پوچھا، خرما کا خشک درخت کہاں ہے؟ ان لوگوں نے ان سے مذاق کیا اور جھڑک دیا تو جناب مریم نے بد دعا کی کہ خدا تمہارے پیشے کو ذلیل کرے اور تم کو لوگوں کے درمیان خوار بنا دے۔ پھر سوداگروں کی ایک جماعت دیکھی اور ان سے درخت کا پتا پوچھا۔ ان لوگوں نے پتہ بتا دیا، فرمایا کہ خدا تمہارے پیشے میں برکت دے اور لوگوں کو تمہارا محتاج قرار دے۔ غرض جب درخت کے قریب پہنچی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب ان کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑی، کہا کاش میں اس کے قبل ہی مر گئی ہوتی اور یہ دن نہ دیکھتی۔ میں اپنی خالہ سے کیا کہوں گی اور بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب مریم کو ٹیلے کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کرو، تمہارے پروردگار نے ایک نہر یا ایک شریف یعنی حضرت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بزرگ قرار دیا ہے۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ نہر جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے سال ہا سال سے خشک پڑی تھی۔ اس وقت خدا نے اس میں پانی جاری کر دیا۔ خدا نے فرمایا اے مریم درخت کے تنے کو ہلاؤ اور تازہ رطب گراؤ اور کھاؤ۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ درخت خشک تھا، اس میں پھل نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ پھلدار ہوتا تو ضرورت نہ تھی کہ جناب مریم کو حکم دیتا کہ درخت کو ہلاؤ، بلکہ جناب مریم کی خود خواہش ہوتی اور جاڑے کا موسم تھا جبکہ پھل کسی درخت میں نہیں ہوتا، تو خدا نے ان کے معجزے کو ظاہر کرنے کے لیے اسی وقت درخت میں پتیاں پیدا کی اور پھل لگا دیے۔ ان معجزات کو دیکھ کر وہ خوش ہوئیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھ کو کپڑے میں لپیٹ کر لے لیجئے، اور جو کچھ اس وقت ضرورت تھی سب بتایا، اور کہا کہ کسی سے ملاقات ہو تو یوں کلام کیجئے کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ جب لوگوں نے جناب مریم کو محراب عبادت میں نہ دیکھا، ان کی تلاش میں نکلے، اور جناب زکریا علیہ السلام بھی ان کی جستجو میں مشغول ہوئے۔ دیکھا کہ جناب مریم آ رہی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کی عورتیں ان کے پاس جمع ہوئیں اور طعن و طنز کرنے لگیں۔ جناب مریم مطلق ان کی طرف متوجہ نہ ہوئیں اور محراب عبادت میں داخل ہوئیں۔ جناب زکریا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہا اے مریم تو نے برا کام کیا، یہ کیا بلا اور ننگ کی بات ہے جو بنی اسرائیل پر تو نے ظاہر کیا۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 70 عورتوں نے جناب مریم پر بہتان لگایا، غرض کہ جب جناب مریم نے ان کی یہ باتیں سنی تو ان کو کچھ جواب نہ دیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، تو وہ کہنے لگی کہ ہم اس بچے سے کیوں کر بات کریں جو گہوارے میں ہے اور شیر خوار بچہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحکم خدا گویا ہوئے اور کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اور اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنایا ہے، اور مجھ پر خدا کی جانب سے سلامتی ہے۔ جس روز کے میں پیدا ہوا اور جس روز مروں گا اور جس روز قیامت میں مرنے کے بعد زندہ ہوں گا۔ جب یہ معجزہ ظاہر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں کی، لوگوں نے سمجھا کہ جناب مریم ان باتوں سے بری ہیں جو ان کی نسبت خیال کی گئی تھی، اور یہ قدرت خدا کی نشانیوں میں سے ہے جو ظاہر ہوئیں۔